السلام علیکم دوستو، آج ہماری کہانی ہے سنہری قلم کے راز پر، جو کہ بادشاہت پر بادشاہ ظفر الملک پر ہے، جو کہ محل نور میں رہتا تھا۔ اگر آپ کو اسٹوری پسند ہے تو اسے ضرور لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا الگ الگ اسٹوریز کے لیے۔ کچھ ریئل ہوتی ہیں، کچھ فکشنل ہوتی ہیں، تو اگر آپ کو میری اسٹوریز پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل کو۔ تو اب ہم ہماری اسٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ سنہری قلم کا راز۔ پرانی دنیا کے ایک کونے میں ایک بادشاہ رہتا تھا، بادشاہ ظفر الملک۔ اس کا شاہی محل محل نور کہلاتا تھا، جہاں ہر دیوار پر نقش کھڑی ہوئی تھی، ہر راستے سے عطر کی مہک آتی تھی، اور ہر صبح محل کے صحن سے سورج کی پہلی کرن چمکتی تھی، جو کہ قیمتی شیشے پر گر کر چمک اٹھا کرتی تھی۔ مگر اس روشن محل کے اندر ایک ایسا راز چھپا تھا جسے صرف بادشاہ اور اس کے پرکھوں کا جو خزانہ تھا، اس کے سنبھالنے والے بزرگ خادم ہی جانتے تھے۔ سنہری قلم کا راز۔ کہتے ہیں یہ قلم عام قلم نہیں تھی، یہ لکھتی تھی، تقدیر بدلتی تھی۔ جو کچھ اس قلم سے لکھ دیا جائے وہ انجام ضرور پاتا ہے۔ اس قلم کو کسی پرانی جادوگرنی نے بادشاہ کے دادا کو انعام میں دیا تھا، جب اس نے ایک جنگ میں اس کو بچایا تھا۔ مگر جادوگرنی نے اس وقت کہا تھا، یہ قلم صرف ان کے ہاتھ سے چلتی ہے جن کا دل بالکل صاف ہو، ورنہ یہ ان کے خلاف لکھ دیتی ہے۔ بادشاہ ظفر جوان تھا، مگر دل میں لالچ، غصہ اور فخر بھرا ہوا تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، سونا، تاج اور ہزاروں لوگوں کی حکومت، پر پھر بھی اس کے دل میں ہمیشہ ایک کمی محسوس ہوتی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ یہ قلم اگر کسی کو لکھ دے تو وہ انسان ہمیشہ کے لیے تقدیر کا مالک بن جاتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس قلم سے اپنی تقدیر لکھے گا، لیکن بزرگ خادم حاکم فضل نے اسے منع کیا۔ جہاں پناہ، اس نے دھیرے سے کہا، یہ قلم خدا کی امانت ہے، اس سے کھیلنا تقدیر سے کھیلنے جیسا ہے۔ بادشاہ ہنس پڑا، تقدیر میری غلامی کرے گی، میں اس کا مالک ہوں۔ اس رات چاند پورا تھا، محل کے سب دروازے بند ہو گئے اور بادشاہ اپنے قسمت لکھنے کے لیے کمرے میں چلا گیا۔ دفتر نور میں گیا، وہاں ایک پرانا صندوق تھا جس میں قلم صدیوں سے بند تھی۔ اس نے صندوق کھولا اور ایک ہلکی سی سنہرے رنگ کی روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ قلم چمک رہی تھی جیسے زندہ ہو۔ بادشاہ نے اسے اٹھایا اور لکھنے لگا، میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، میری حکومت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جیسے ہی اس نے لکھنا ختم کیا، قلم سے ایک پتلی سی ہوا نکلی اور ایک آواز گونجی، تیرے لفظ تیری سزا بنیں گے۔ بادشاہ نے گھبرا کر قلم زمین پر پھینکی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اس رات سے بادشاہ کی آنکھیں کبھی سو نہ سکیں۔ ہر رات وہ سپنے میں اپنے محل کو گرتا ہوا دیکھتا اور ایک آواز سنتا، تقدیر لکھنے والے کو خود تقدیر لکھ دیتی ہے۔ دن بیت گئے اور اس کے محل میں عجیب چیزیں ہونے لگی۔ دیواریں اپنی جگہ سے ہلنے لگی۔ رات کو ہلکی سی آواز آتی تھی جیسے کوئی پرچے پر لکھ رہا ہو۔ ایک دن بادشاہ نے دیکھا، اس کے دفتر کے پرچے پر نئے لفظ لکھے ہوئے تھے۔ بادشاہ اپنے لکھے ہوئے لفظوں میں زندہ ہے، پر دنیا اسے بھول گئی ہے۔ بادشاہ کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے وزیر کو بلایا، وزیر قمر الدین، جو پرانی کتابوں کا عالم تھا۔ وزیر نے قلم کو دیکھا اور کہا، یہ قلم اب زندہ ہے جاپنا، اس نے آپ کی روح کے لفظ پڑھے ہیں۔ اب صرف ایک طریقہ ہے، آپ کو اس جگہ جانا ہوگا جہاں سے یہ بنی تھی۔ بادشاہ نے اپنی فوج نہیں بلائی، صرف وزیر اور ایک لکھنے والا جوان آذان اس کے ساتھ گیا۔ تینوں نے سفر شروع کیا۔ ریگستان، جنگلات اور پرانے پہاڑوں کے راستے سے وہ چلنے لگے۔ ہر رات انہیں کوئی پرچے ملتے جس پہ خود بخود لفظ لکھے ہوتے تھے، روشنی سے پہلے اندھیرا لکھا جائے گا۔ سفر لمبا تھا۔ ایک رات جب وہ پرانے قلعے کے نیچے رکے تو قلم اپنی مرضی سے پرچے پر لکھنے لگی۔ آذان نے دیکھا، یہ لکھ رہی ہے، جو سچ جان لے گا وہ محسوس نہیں کر پائے گا۔ اگلے دن صبح وہ ایک پرانی حویلی تک پہنچے جہاں سے ہوا بھی پرانی لگتی تھی۔ اس کے اندر دیواریں بہت پرانی تھی جن پر لکھا تھا نقش اور قلم کے نشان۔ وزیر نے کہا، یہاں وہ جادوگرنی کا خندق تھا، شاید ابھی بھی اس کی روح یہاں ہے۔ اندر اندھیرا تھا، مگر اندر جاتے ہی قلم بادشاہ کے ہاتھ سے اٹھ کر ہوا میں تیرنے لگی اور خود پرچے پر لکھنے لگی۔ جس نے اپنی تقدیر لکھنی چاہی، اس کا نام سب اتہاس سے مٹ دیا گیا۔
اچانک بادشاہ کے آس پاس سب کچھ دھندلا ہونے لگا۔ وزیر اور اذان چلائے مگر بادشاہ غائب ہو گیا۔ وزیر اور اذان گھبرا گئے۔ پرچے پر نئے لفظ ابھرے۔ اب تقدیر کا مالک قلم نہیں، لکھنے والا ہوگا۔ قلم وزیر کے سامنے گر گئی، مگر اب وہ سنہری نہیں تھی، کالی ہو چکی تھی۔ وزیر نے اذان کی طرف دیکھا۔ اب تو لکھنے والا ہے، یاد رکھ، سچ لکھنا ورنہ تیری تقدیر بھی لکھ دی جائے گی۔ اذان نے قلم اٹھائی، پرچے پر لکھا، بادشاہ ظفر اب بھی لفظوں میں قید ہے۔ اور اسی وقت پرانے محل کے اندر ایک نئی کتاب ابھری، جس میں پہلا جملہ لکھا تھا، سنہری قلم کا راز، لکھنے والا اب میں ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میں اس کا پارٹ 2 آپ کے لیے لے کر آؤں گی، جس میں اذان خود قلم کا نیا راز ڈھونڈتا ہے اور پرانی جادوگرنی کی روح سے ملتا ہے۔ تو کیا آگے بادشاہ واپس آ سکیں گے یا اذان بنے گا نئی سلطنت کا بادشاہ؟ اگر آپ کو پارٹ 2 چاہیے ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔